وہ ہم سفر تھا مگر از قلم سیما شاہد قسط نمبر 12۔ ٹوٹی جب رسم وفا تب محبت چھوڑ دی ہم نے، دیکھے جب آنکھوں میں شک کے سائے تب محبت چھوڑ دی ہم نے، دیکھے جب بدلتے مزاج تب محبت چھوڑ دی ہم نے، جب محسوس کی بے وفائی تب محبت چھوڑ دی ہم نے، ٹوٹے جب خواب شیشے کی طرح تب محبت چھوڑ دی ہم نے، ہوا جب خاک وعدہ وفا تب محبت چھوڑ دی ہم نے، کیا جب تم کو زندگی سے خارج تب محبت چھوڑ دی ہم نے۔ نیند اس کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی، آج صبح کا آغاز جتنا خوشگوار تھا اختتام اتنا ہی خراب تھا۔ شہریار اسے دروازے پر چھوڑ کر گیا تھا، اس نے اس کے جذبات کی، احساسات کی پرواہ نہیں کی تھی۔ وہ بے حد دل گرفتی سے سوچ رہی تھی، رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا، وہ کروٹیں بدل رہی تھی۔ تھک ہار کر اس نے اپنا سیل فون اٹھایا، 3:30 بج رہے تھے۔ اس نے بنا سوچے سمجھے شہریار کو فون ملا دیا۔ ہیلو، شہریار کی کوفت سے بھرپور آواز سنائی دی۔ شہری، وہ سسک اٹھی۔ عروہ، کیا ہوا؟ آر یو آل رائٹ؟ تم نے اس وقت فون کیا، سب ٹھیک تو ہے؟ شہریار نے سنجیدگی سے پوچھا۔ شہری، میری جان، میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتی، تم مجھے چھوڑ دو گے، یہ خیال آتے ہی میری سانسیں رکنے لگتی ہیں۔ میں خود کو سمجھا کر تھک چکی ہوں، بس تم اور میں، کوئی تیسرا ہمارے درمیان نہیں ہے، پر دل ہے کہ مانتا نہیں ہے۔ وہ بلک بلک کر رو رہی تھی۔ شہریار رات کے اس پہر عروہ کے فون اور پھر اس اعتراف پر ششدر رہ گیا۔ عروہ، ریلیکس، کام ڈاؤن، میں تو پہلے ہی تمہیں شادی کی آفر کر چکا تھا، تمہیں ہی میرے پیرنٹس کی اپروول چاہیے تھی، شہریار نے یاد دلایا۔ شہری، مجھے لگتا تھا کہ میں تمہاری فیملی کے ماننے کا انتظار کر لوں گی، لیکن جب سے وہ تمہاری کزن آئی ہے میں پتہ نہیں کیوں پر انسیکیور فیل کر رہی ہوں۔ بس مجھے اب کسی کی پرواہ نہیں، ہمیں اسی ویک منگنی کر لینی چاہیے اور ساتھ ہی شادی کی ڈیٹ بھی فکس کر لینی چاہیے۔ وہ روئے روئے انداز میں بول رہی تھی۔ ابھی تم ٹینس ہو، تھوڑا آرام کرو، ہم اس موضوع پر صبح بات کرتے ہیں، اس نے پیچھا چھڑانے والے انداز میں کہا۔ شہری، تمہیں یاد ہے نا کہ تم نے مجھ سے شادی کا وعدہ کیا تھا، پھر اب جب میں ریڈی ہوں تو تم پیچھے کیسے ہٹ سکتے ہو؟ یا میں سمجھوں کہ تم بھی ایک عام مرد نکلے جو کم عمر لڑکی پر پھسل گئے؟ وہ طنز کرتے ہوئے بولی۔ اٹس انف عروہ، تمہیں جو سمجھنا ہے سمجھو، میں اب تمہیں کوئی صفائی نہیں دوں گا۔ وہ اکھڑ گیا۔ شہری پلیز، میں نے جان لیا ہے کہ میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتی، اس لیے میں اپنی شرط واپس لیتی ہوں، تم بس مجھ سے جلد از جلد شادی کر لو، اپنے گھر والوں کو جب چاہو بتا دینا۔ وہ اصرار آمیز لہجے میں بولی۔ اچھا ابھی تو تم آرام کرو، میری صبح میٹنگ ہے، کل ڈنر پر مل کر بات کرتے ہیں۔ شہریار نے اسے تسلی دے کر فون رکھ دیا۔ عروہ کے فون نے اسے ڈسٹرب کر دیا تھا، وہ اپنی فیلنگ سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ جو بھی تھا، عروہ سے اس کی کمٹمنٹ تھی، اتنی اچھی اور کانفیڈنس سے بھرپور لڑکی اس کے لیے یوں بے قرار تھی اور کب سے اس کے ساتھ اپنی شادی کا انتظار کر رہی تھی۔ اب اسے کوئی فیصلہ کرنا ہوگا۔ سویرا اس کی زندگی میں زبردستی داخل کی گئی تھی اور ویسے بھی ابھی صرف نکاح ہی ہوا تھا، کون سا وہ اسے اپنی خلوت میں شامل کر چکا تھا۔ لیکن شاہ بی بی سے کیا 1 سال کا وعدہ اس کی سوچوں کو بریک لگا گیا۔ صبح کا اجالا پھیل رہا تھا، سویرا کی معمول کے مطابق فجر کے وقت آنکھ کھل گئی تھی۔ وہ بڑے آرام سے نائٹ لیمپ بند کر کے بستر سے اتری اور لائٹ جلانے کے لیے آگے بڑھی ہی تھی کہ اس کا پیر کسی سخت چیز سے ٹکرایا اور وہ کراہ کر پیچھے ہوئی، آنکھیں مسلتے ہوئے فرش کی جانب دیکھا اور اس کا ننھا سا دل دھک سے رہ گیا۔ وہ تیزی سے گھٹنوں کے بل بیٹھ کر اپنا زمین پر پڑا لیپ ٹاپ اٹھا چکی تھی۔ یہ ادھر کیسے؟ پریشانی سے اس کا برا حال تھا۔ دوپٹے سے اسے صاف کرتے ہوئے اس نے لیپ ٹاپ کو کھولا تو اندر سے پوری اسکرین بری طرح سے ٹوٹ پھوٹ چکی تھی۔ وہ ڈبڈبائی ہوئی نظروں سے اسکرین کو دیکھ رہی تھی، آنکھوں سے بے آواز آنسو بہے چلے جا رہے تھے۔ اس کی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ لیپ ٹاپ فرش پر کیسے گرا۔ وہ آنسو روکنے کی کوشش کر رہی تھی پر آنسو تھے کہ امٹتے چلے آ رہے تھے۔ اس نے لیپ ٹاپ اٹھا کر بیگ میں رکھا اور وضو کرنے چلی گئی۔ نماز پڑھ کر اللہ سے رو رو کر دعا مانگنے کے بعد اس نے یونیورسٹی جانے کی تیاری شروع کر دی۔ تیار ہو کر اپنے لمبے گھنے بالوں کی سادہ سی چٹیاں بنائی اور سر پہ دوپٹہ اوڑھتی ہوئی کچن میں آ گئی۔ ابھی اس نے چائے کا پانی رکھا ہی تھا کہ شہریار اپنے کمرے سے باہر نکلا۔
یہ آج جاگنگ پر نہیں گئے؟ وہ اسے دیکھ کر حیران ہوئی۔ جوس؟ وہ گلاس میں اورنج جوس نکال کر تیزی سے اس کے پاس آئی۔ شہریار نے خشمگین نگاہوں سے اسے دیکھا۔ اس کی سرخ آنکھیں شدت گریہ کی چگلی کھا رہی تھی۔ شہریار کو اسے دیکھتے ہی کل شام کا منظر آنکھوں میں گھوم گیا۔ شہریار کو عجیب سی فیلنگ ہوئی تھی، غصہ، حسد، رقابت۔ وہ اپنے احساسات کو کوئی نام نہیں دے سکا۔ کافی بنا کر میرے کمرے میں لاؤ، وہ جوس کا بھرا گلاس میز پر پٹکتے ہوئے بولا۔ سویرا شہریار کا اکھڑا انداز دیکھ کر پریشان ہو گئی تھی۔ وہ تیزی سے کافی میکر کی جانب بڑھی، گرم گرم بلیک کافی بنا کر کپ میں اونڈیلی اور تیزی سے شہریار کے کمرے کی جانب بڑھی۔ دستک دے کر اجازت ملنے پر اندر داخل ہوئی۔ آپ کی کافی میز پر رکھ دو اور تم یہاں بیٹھو۔ اس نے سامنے پڑے صوفے پر اشارہ کیا۔ سنو لڑکی، میں تمہیں ادھر پڑھنے کے لیے، کیریئر بنانے کے لیے لایا ہوں اور تم میری نرمی کا ناجائز فائدہ اٹھانا چاہ رہی ہو۔ وہ اسے گھورتے ہوئے بولا۔ یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ میں نے کچھ نہیں کیا، سچی۔ سویرا نے بے ساختہ سر اٹھایا۔ اس کی جھیل سی سیاہ آنکھوں میں حیرت جھلک رہی تھی۔ پہلی دفعہ شہریار کو اس کی آنکھوں کی کشش کا احساس ہوا۔ اس نے سرحد سے اپنی نظریں ہٹائیں۔ کل تم کہاں تھی؟ کس کے ساتھ تھی؟ بولو، وہ غرایا۔ میں؟ ہاں تم۔ وہ لڑکا کس حق سے تمہیں چھو رہا تھا؟ بولو، کس حق سے اس نے تمہیں وہ 2 ٹکے کا لیپ ٹاپ دلایا؟ سویرا کی آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو بہنے لگے۔ وہ شہریار کا خونخوار انداز دیکھ کر سہم گئی تھی۔ سب اسٹوڈنٹس کو ٹیچر نے لیپ ٹاپ لانے کا کہا ہے۔ وہ کہتے ہیں ادھر سارا کام کمپیوٹر پر ہوتا ہے۔ وہ بھرائے ہوئے لہجے میں بولی۔ تمہیں ادھر کس چیز کی کمی ہے؟ کیا میں نے تمہیں کہا نہیں تھا کہ جو چاہیے ہو وہ اینا کو بتا دینا؟ جب تک میرے نکاح میں ہو اپنی اوقات میں رہنا سیکھو۔ آئندہ اگر میں نے کسی غیر مرد کو تمہارے آس پاس بھی دیکھا تو ٹانگیں توڑ کر پاکستان بھجوا دوں گا۔ شہریار سرد لہجے میں بولتے ہوئے اسے باہر جانے کا اشارہ کر چکا تھا۔ سویرا چاہتے ہوئے بھی اسے نہیں بتا پائی کہ اس کے پاس ایسا کوئی ذریعہ نہیں ہے کہ وہ اینا سے رابطہ کر سکے۔ اکرم، بات سنے۔ رخسار نے آرام سے اخبار پڑھتے ہوئے اکرم کو مخاطب کیا۔ کیا ہے رخسار یار، اخبار تو پڑھنے دو۔ سنے، وہ پھپھو سخت خفا ہیں مجھ سے، بات بھی نہیں کر رہی ہیں۔ وہ روحان سی ہوئی۔ رخسار، امی کو اگنور کرو ورنہ تمہاری صحت خراب ہو جائے گی، اور مجھے اپنی بیگم کی صحت کی بہت فکر ہے۔ اکرم شرارت سے اس کی لٹ کھینچتے ہوئے بولا۔ آپ میری بات کو سیریس نہیں لے رہے ہیں، دیکھنا وہ آپ کی دوسری شادی کروا دیں گی اور آپ کچھ بھی نہیں کر سکیں گے۔ رخسار نے تعصب سے کہا۔ تو پھر تم ہی ان کی بات مان لو اور چلو لندن چلتے ہیں، کسی اچھی ڈاکٹر کو دکھا لیتے ہیں، شاید اللہ اپنا کرم فرما دے۔ اکرم نے سمجھایا۔ اکرم، شیرو کو گئے ابھی کچھ ہی دن ہوئے ہیں، اس وقت پھپھو کا وہاں جانا مناسب نہیں ہے، پہلے ان دونوں کو سیٹ تو ہو جانے دیں۔ تو میری پیاری بیگم، پھر آپ بھی اپنی ساسو ماں کو اگنور کرو۔ ویسے بھی اگر وہ لندن جانے کی ضد نہیں چھوڑتی ہیں تو حامی بھر لو، میں نے ان کے پاسپورٹ اور ویزا میں ہی 5-6 ماہ تو نکال دینے ہیں۔ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، پاسپورٹ ویزا میں اتنا وقت لگ سکتا ہے کیا؟ وہ تجسس سے پوچھ رہی تھی۔ کیوں، مجھ پر یقین نہیں ہے کیا؟ ویسے بھی امی ادھر ہماری محبت میں نہیں جانا چاہ رہی، بلکہ ان کا نشانہ سویرا ہی ہے۔ اکرم نے اپنی نازک سی بیگم کو گھورا۔ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں، پھپھو کو بس یہ ڈر ہے کہ کہیں شیرو سویرا کو اپنا نہ لے، وہ اسی لیے ادھر جانا چاہتی ہیں، اور اب میں پھپھو کی سب باتوں کو ایک کان سے سن کر دوسرے سے نکال دیا کروں گی۔ رخسار نے سر ہلایا۔ واو، ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نکال دینا۔ ویسے بیگم، آپ اتنی سمجھدار کب سے ہو گئی ہیں؟ اکرم سر دھنتے ہوئے بولا۔ جب سے مجھے یہ معلوم ہوا ہے کہ آپ میرے لیے کتنے ضروری ہیں۔ رخسار ترکی با ترکی بولی۔ یہ کب ہوا؟ جب پھپھو نے آپ کی دوسری شادی کی بات کی۔ اچھا چھوڑو سب، یہ بتاؤ کہ میں کتنا ضروری ہوں؟ وہ رومانٹک ہوا۔ اس سے پہلے رخسار کوئی جواب دیتی، دروازہ ایک جھٹکے سے کھلا۔ یہ کیا بے شرمی ہے؟ دن دہاڑے تم کمرے میں گھسی بیٹھی ہو، کوئی شرم و لحاظ ہے یا سب کچھ اپنی بھاوج کے ہاتھ ولایت بھیج دیا ہے؟ فرزانہ نے رخسار کو جھاڑا۔ السلام علیکم پھپھو۔ رخسار نے فوراً سلام کیا۔ رخسار، میں تمہیں آئندہ اس ٹائم کمرے میں نہ دیکھوں، چلو جا کر چائے کا اہتمام کرو۔ انہوں نے اسے باہر کا راستہ دکھایا۔ سویرا نے کمرے میں آ کر جلدی سے اسکارف نکال کر سر پر لپیٹا، دوپٹہ اچھی طرح سے شانوں پر پھیلایا اور اپنا بیگ کندھے پر لٹکا کر کمرے سے باہر نکلی ہی تھی کہ شہریار کی آواز گونجی۔ میں وہ یونی، آج سے تم اکیلے کہیں بھی نہیں جاؤ گی، باہر ڈرائیور آ چکا ہے، تمہارا پک اینڈ ڈراپ اب سے وہی کرے گا۔ وہ اس کی بات کاٹتے ہوئے بولا۔
سویرا اس بات میں سر ہلاتی ہوئی اپنے آنسوؤں کو پیتے ہوئے باہر نکل گئی۔ سویرا کے جانے کے بعد وہ خود بھی تیار ہو کر آفس کے لیے روانہ ہوا۔ ابھی راستے میں ہی تھا کہ جونس کی کال آ گئی۔ ہیلو شہریار، ہاؤ آر یو؟ فائن، تم سناؤ؟ ڈیل فائنل ہو گئی ہے، میں آج رات لندن پہنچ رہا ہوں، سیدھا تمہارے گھر ہی آؤں گا، ٹریٹ ریڈی رکھنا۔ جونس خوش دلی سے ہنستے ہوئے بولا۔ اوکے، پھر گھر پر ملتے ہیں۔ شہریار نے فون بند کیا اور اپنی توجہ ڈرائیونگ پر لگا دی۔ وہ آفس میں بیٹھا اپنا کام کر رہا تھا، لیکن اس کی توجہ بار بار بھٹک کر سویرا کی طرف جا رہی تھی۔ یہ سچ تھا کہ وہ اس کی طرف دیکھتا بھی نہیں تھا، لیکن اس وقت سویرا کا سہما ہوا چہرہ، بھیگی ہوئی آنکھیں بار بار اس کی نظروں میں آ رہی تھی۔ وہ کوشش کے باوجود اسے اپنے ذہن سے جھٹک نہیں پا رہا تھا۔ مس اینا، مجھے 1 گھنٹے کے اندر اندر ایک بہترین لیٹسٹ لیپ ٹاپ اپنے ٹیبل پر چاہیے، اس نے حکم دیا۔ یس سر۔ اینا حیرت سے اس کے سامنے رکھے ایپل کے جدید لیپ ٹاپ کو دیکھتے ہوئے باہر نکل گئی۔ سویرا کو ڈرائیور یونیورسٹی ڈراپ کر کے واپسی کا ٹائم پوچھ کر جا چکا تھا۔ وہ تیز تیز قدموں سے اپنی کلاس کی جانب بڑھ رہی تھی جب کوریڈور میں کھڑے اپنے سینئرز سے بات کرتے ڈاکٹر اینڈریو کی اس پری وش پر پڑی۔ سویرا کا اداس چہرہ اور سرخ آنکھیں اسے بے چین کر گئی تھی۔ وہ اپنے ساتھیوں سے ایکسکیوز کرتے ہوئے لمبے لمبے قدم اٹھاتا ہوا سویرا کے راستے پر آ کر رک گیا۔ سویرا جو اپنی دھن میں مگن تیزی سے چل رہی تھی، اینڈریو کے ایک دم سامنے آنے سے رک گئی۔ کیا ہوا ہے؟ تم روئی کیوں ہو؟ اینڈریو نے سختی سے پوچھا۔ آپ راستہ چھوڑیں، سویرا سخت لہجے میں بولی۔ کسی نے تمہیں چھیڑا ہے؟ کچھ کہا ہے؟ مجھے بتاؤ، کون ہے وہ جو تمہیں رلانے کا سبب بنا ہے؟ ڈاکٹر اینڈریو کا بس نہیں چل رہا تھا کہ اس چھوٹی سی نازک سی لڑکی کو اپنی پناہوں میں لے کر کہیں دور نکل جائے۔ گڈ مارننگ سر۔ کم آن سویرا، کلاس سٹارٹ ہونے میں بس 2 منٹ رہ گئے ہیں۔ بریڈلی اچانک سے نمودار ہوا اور ڈاکٹر اینڈریو کو سلام کرتے ہوئے سویرا کا ہاتھ پکڑ کر تیزی سے کوریڈور میں گم ہو گیا۔ بریڈلی، میرا ہاتھ چھوڑو۔ آگے جا کر سویرا نے اپنا ہاتھ چھڑوانے کی کوشش کی۔ مس لیٹ لطیف، ایک تو تمہیں ڈاکٹر اینڈریو سے بچایا، پتہ بھی ہے وہ بہت روڈ اور اکھڑ ٹیچر ہیں، لیکن سنا ہے اسٹوڈنٹس کی بے عزتی کرنے میں ماہر ہیں۔ وہ اسے کلاس تک لے آیا تھا۔ وہ دونوں اپنی اپنی سیٹ پر بیٹھ چکے تھے۔ سب اسٹوڈنٹس نے اپنے اپنے لیپ ٹاپ نکال لیے تھے۔ آن لائن کوئز سٹارٹ ہو رہا تھا اور سویرا ہاتھ میں کاپی پین لیے نظریں جھکائے بیٹھی ہوئی تھی۔ سویرا، اپنا لیپ ٹاپ نکالو، جلدی کرو، اگر ٹیچر نے دیکھ لیا تو کک آؤٹ کر دیں گی۔ بریڈلی نے سویرا کو سرگوشی میں مخاطب کیا۔ میرا لیپ ٹاپ ٹوٹ گیا ہے، وہ بڑے ضبط سے بولی۔ وٹ؟ تمہیں پتہ بھی ہے اس کوئز کی مارکنگ ہے؟ بریڈلی نے سر پیٹ لیا، پھر تیزی سے اپنا لیپ ٹاپ پاسورڈ کھول کر سویرا کے آگے رکھا۔ مس مارگریٹ، بریڈلی نے کھڑے ہو کر پروفیسر کو پکارا۔ یس بوائے۔ 60 سالہ پروفیسر مسکراتے ہوئے اس شریر لڑکے کے پاس آئیں۔ میم، میں اپنا لیپ ٹاپ شاید گھر بھول آیا ہوں، اگر آپ پرمیشن دیں تو یہ کوئز میں آپ کے لیپ ٹاپ سے کر لوں؟ پلیز سویٹ میم۔ اوکے، مگر یہ پہلی اور آخری دفعہ ہے، آئندہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ پروفیسر مارگریٹ نے اس سے گھورا۔ یس میم۔ وہ سینے پر ہاتھ رکھ کر جھکا اور تیزی سے ڈائس پر رکھے ان کے کمپیوٹر کی طرف بڑھ گیا۔ کلاس ختم ہونے کے بعد وہ سویرا کے پاس آیا۔ کم از کم میرا شکریہ تو ادا کر دو، آج تمہیں فیل ہونے سے بچا لیا۔ بہت شکریہ۔ سویرا نے اس کا لیپ ٹاپ واپس کیا۔ تمہارا لیپ ٹاپ کیسے ٹوٹا؟ پتہ نہیں، سویرا کنی کترا کر جانے لگی۔ چلو شاپ پر چل کر دکھا لیتے ہیں، اگر وارنٹی میں کور ہوا تو دوسرا لے لیں گے، ورنہ اسے ٹھیک ہونے دے دیں گے۔ نہیں، اٹس اوکے، میں مینیج کر لوں گی۔ سویرا نے پیچھا چھڑانے کی کوشش کی۔ بریڈلی نے بڑے اطمینان سے سویرا کا بیگ کھول کر لیپ ٹاپ نکالا۔ اوکے سویٹی، میں یہ شاپ پر لے جاؤں گا اور جیسے ہی ٹھیک ہوتا ہے تمہارے گھر پہنچا دوں گا۔ شام ڈھل رہی تھی۔ وہ آفس سے نکلا ہی تھا کہ عروہ کی کال آ گئی۔ کیسے ہو شہری؟ میں ٹھیک ہوں، تم سناؤ؟ پھر ڈنر پر مل رہے ہو؟ بتاؤ کہاں آنا ہے؟ عروہ، آج میں بزی ہوں، کل کا پلان کرتے ہیں، مجھے تم سے کچھ اہم باتیں بھی کرنی ہیں۔ شہریار عروہ کو سچائی بتانے کا فیصلہ کر چکا تھا۔ ٹھیک ہے، پھر کل ملتے ہیں۔ وہ اداس ہو گئی۔ کل لنچ پر آفس آ جاؤ، میں ویٹ کروں گا۔ شہریار نے فون رکھا اور گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ گاڑی پارک کر کے وہ اپنی چابی سے دروازہ کھولتے ہوئے اندر داخل ہوا تو حسب معمول سویرا کچن میں مصروف تھی۔ اس نے اپنا بریف کیس اور چابیاں مخصوص جگہ پر رکھی اور سویرا کے سلام کا جواب دیتے ہوئے اپنے کمرے میں چلا گیا۔ سویرا پرسوچ نظروں سے شہریار کو جاتے ہوئے دیکھتی رہی، پھر سر جھٹک کر چولہے کی طرف متوجہ ہو گئی۔
کچھ دیر بعد جھنجھلاتے ہوئے اس نے چائے کی کیتلی نکالی اور چائے بنانے لگی۔ چائے ایک کپ میں نکال کر سلیقے سے چھوٹی ٹرے میں رکھی اور ساتھ ہی کیبنٹ سے سر درد کی گولی نکالی اور شہریار کے کمرے کی جانب بڑھی۔ شہریار ابھی فریش ہو کر نکلا ہی تھا کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ یس کم ان۔ سویرا نظریں جھکائے ہچکچاتے ہوئے اندر داخل ہوئی۔ یہ آپ کے لیے چائے اور ٹیبلٹ رکھ دو۔ شہریار نے میز کی جانب اشارہ کیا، ویسے بھی اس وقت اسے اس کی اشد ضرورت تھی۔ سویرا ٹرے میز پر رکھ کر جانے کے لیے مڑی۔ سنو لڑکی، اس نے جاتی ہوئی سویرا کو پکارا۔ جی، آج 9 بجے تک میرا ایک اہم دوست گھر آ رہا ہے، تم اپنے کمرے میں رہنا، باہر نکلنے یا سامنے آنے کی ہرگز ضرورت نہیں، انڈرسٹینڈ؟ جی۔ وہ اس بات میں سر ہلاتے ہوئی باہر نکل گئی۔ چائے پی کر تھوڑی دیر آرام کرنے کے بعد وہ کمرے سے نکلا۔ بھوک سے اس کا برا حال تھا۔ اس نے صبح سے سوائے کافی اور چائے کے کچھ بھی نہیں کھایا تھا۔ وہ اپنی پیشانی مسلتا ہوا کچن میں داخل ہوا۔ کچھ دیر میں جونس بھی آنے والا تھا۔ اس کا ارادہ چائنیز آرڈر کرنے کا تھا۔ سامنے ہی سویرا کچھ پکانے میں مصروف تھی۔ سنو لڑکی، کچھ سنیک وغیرہ ہیں تو دو۔ میں نے سنگاپورین رائس بنائے ہیں، آپ کو نکال دوں؟ جتنا کہا ہے اتنا کرو، ڈنر میں اپنے دوست کے ساتھ کروں گا۔ کچھ سنیکس دے سکتی ہو تو ٹھیک ہے، ورنہ دماغ مت کھاؤ، وہ برہمی سے بولا۔ سویرا نے جلدی جلدی سے ڈھونڈ کر بیسن نکالا اور پکوڑے بنانے کی تیاری کرنے لگی۔ 15 منٹ میں گرما گرم پکوڑے تیار تھے۔ انہیں پلیٹ میں نکال کر کیچپ ساتھ رکھ کر وہ لاؤنج میں بیٹھے شہریار کے پاس آئی۔ سنیے یہ پکوڑے، اس نے پلیٹ آگے بڑھائی۔ ابھی شہریار نے پلیٹ تھامی ہی تھی کہ دروازے کی اطلاعی گھنٹی بجی۔ اندر جاؤ اور باہر آنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ پلیٹ رکھ کر اسے ہدایت دیتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا۔ سویرا خاموشی سے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ شہریار اور جونس بہت دیر سے بزنس کے امور پر بات چیت کر رہے تھے۔ اسی دوران ڈلیوری بوائے ان کا آرڈر لے کر آ چکا تھا۔ شہریار پیکٹ سنبھال کر ٹپ دے کر اندر کچن کی جانب بڑھا۔ وہ ابھی لفافے سے کھانا نکال ہی رہا تھا کہ جونس بھی بڑی بے تکلفی سے کچن میں چلا آیا۔ کمسن مین مل کر فوڈ سرو کر لیتے ہیں، وہ شہریار کے ہاتھ سے پیکٹ لیتے ہوئے بولا۔ نائس، کیا تم نے کچھ کوک بھی کیا ہے؟ بہت زبردست خوشبو آ رہی ہے، جونس نے ناک سکیڑتے ہوئے پوچھا۔ اس سے پہلے شہریار اسے کچھ جواب دیتا، مین دروازہ کھلنے کی آواز سنائی دی۔ ساتھ ہی ساتھ پینسل ہیل کی ٹک ٹک نزدیک آ رہی تھی۔ منٹوں میں بلیک سکرٹ پر پنک ٹاپ پہنے اپنے گھنگریالے بالوں کی اونچی پونی بنائے عروہ مسکراتے ہوئے اندر داخل ہوئی۔ ہیلو بوائز، اس نے خوش دلی سے ان دونوں کو مخاطب کیا۔ عروہ بیبی، واٹ اے پلیزنٹ سرپرائز، شہریار نے تو مجھے نہیں بتایا کہ تم بھی ہمیں جوائن کر رہی ہو۔ جونس نے آگے بڑھ کر اس سے گرم جوشی سے ہاتھ ملایا۔ شیری کو بھی پتا نہیں تھا، بس میرا دل چاہا اور میں آ گئی، وہ نزاکت سے کہتی ہوئی اس طویل کچن میں موجود ڈائننگ ٹیبل کی طرف بڑھی۔ عروہ، اب آ ہی گئی ہو تو ٹیبل سیٹ کر کے کھانا سرو کرو، شہریار نے اسے بیٹھتے دیکھ کر ٹوکا۔ کم آن شیری، وہ تمہاری میڈ کزن سسٹر کدھر ہے؟ اسے بلاؤ، فری میں رہ رہی ہے، کچھ کام تو کرے، عروہ نے نخوت سے کہا۔ اس سے پہلے شہریار کچھ کہتا، عروہ نے سویرا کو آوازیں لگانا شروع کر دی۔ سویرا، لڑکی کدھر ہو، باہر آؤ۔ شہریار یہ جواب کیوں نہیں دے رہی؟ عروہ نے تنک کر پوچھا۔ شہریار خاموشی سے اٹھا اور سویرا کے کمرے کی طرف گیا۔ دروازہ نوب گھما کر کھولا۔ سامنے ہی سویرا اپنی کتابوں کو الٹ پلٹ کر دیکھ رہی تھی۔ اس کے چہرے پر ایک مدھم سی مسکان تھی۔ سنو لڑکی، کیا تمہیں آواز سنائی نہیں دی؟ بہری ہو کیا؟ وہ اس کے چہرے سے نظریں ہٹاتے ہوئے بولا۔ وہ آپ نے منع کیا تھا، باہر مت آنا، وہ بوکھلائی۔ امید ہے تمہیں گھر آئے مہمانوں کو ویلکم کہنے اور خاطرداری کرنے کے کچھ مینرز تو آتے ہوں گے۔ چلو باہر آؤ، سب سے مل کر ڈنر سرو کرو، وہ تیزی سے کہہ کر باہر نکل گیا۔ سویرا نے جلدی سے اپنا دوپٹہ درست کیا اور پیروں میں سلیپرز پہنتی ہوئی باہر نکل کر لیونگ روم کی جانب بڑھی۔ عروہ جونس کے ساتھ خوش گپیوں میں مصروف تھی جب سویرا اندر داخل ہوئی۔ السلام علیکم، اس نے دھیرے سے سلام کیا۔ شہریار، یہ کون ہے؟ تعارف تو کروا دو، جونس نے سویرا کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ یہ 2 صدی پرانا ماڈل شہریار کی کزن سسٹر ہے، عروہ نے مذاق اڑاتے ہوئے کہا۔ سنو لڑکی، تم کچن میں جاؤ اور جا کر ڈنر ٹیبل سیٹ کرو، عروہ تحکم بھرے انداز میں بولی۔ سویرا خود کو مرکز نگاہ بنے دیکھ کر گھبرا گئی تھی۔ اس نے شہریار کی طرف دیکھا جو لا تعلقی سے بیٹھا ہوا تھا اور چپ چاپ پلٹ کر کچن کی جانب چلی گئی۔ عروہ، تمہیں ایسے نہیں بولنا چاہیے تھا، اب اٹھو اور اس کی مدد کرو، جونس نے اسے ٹوکا۔ عروہ نے اسے گھورا اور شہریار کی طرف متوجہ ہو گئی۔ شیری، لگتا ہے اے سی کولنگ نہیں کر رہا،
ذرا چیک تو کرو، مجھے گھٹن ہو رہی ہے۔ وہ بے تکلفی سے اس کے کندھے پر سر رکھ کر بولی۔ شہریار اور عروہ کو تعصب سے دیکھتے ہوئے جونس کچن میں آیا، جہاں سویرا سارا کھانا گرم کر کے برتنوں میں ڈش آؤٹ کر رہی تھی۔ ہیلو لٹل گرل، کیا کر رہی ہو؟ وہ ڈشز اٹھا کر ٹیبل پر رکھتے ہوئے بولا۔ آپ؟ سویرا اسے کچن میں دیکھ کر حیران رہ گئی۔ میں جونس ہوں، تمہارے کزن بردر کا دوست، اور اس رشتے میں میں بھی تمہارا بردر ہوا۔ وہ پاس آ کر مسکراتے ہوئے بولا۔ وہ میرے بھائی نہیں ہیں، سویرا نے بمشکل جواب دیا۔ اچھا، پر میں تو ہوں، پتہ ہے میری چھوٹی سسٹر بالکل تمہارے جیسی تھی، چپ چاپ گمسم سی۔ جونس ایزابیلا کو یاد کرتے ہوئے بولا۔ آپ کی سسٹر کدھر ہیں؟ سویرا نے پوچھا۔ شریر لڑکی مجھے باتوں میں لگا دیا۔ چلو جلدی جلدی ڈنر سرو کرتے ہیں۔ جونس نے اس کے سر پر ہلکی سی چپت ماری۔ شہریار جو بیسمنٹ سے عروہ کے ساتھ سینٹرل ایئر کنڈیشن چیک کر کے آ رہا تھا، یہ منظر اس کی آنکھوں سے مخفی نہیں رہا۔ اس کے چہرے پر ناگواری اتر آئی۔ جونس، تم مہمان ہو، کچن سے نکلو۔ نیکسٹ ایپیسوڈ کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل نوٹیفیکیشن دبانا بالکل نہ بھولیں، تاکہ نیکسٹ ایپیسوڈ بر وقت آپ تک پہنچے۔ اور اپنا فیڈ بیک دینا مت بھولیں، مجھے آپ کے فیڈ بیک کا انتظار رہے گا۔ شکریہ۔